پاکستان ٹوٹنے سے صرف 2 دن پہلے فوجی صدر نے ٹی وی کے افسر سے کیا فرمائش کی تھی؟ اس سوال کا جواب آپ کو حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس سے بھی دوچار کرے گا۔ نوک جھوک کی کتاب کہانی میں اسی المناک سوال و جواب کا قصہ بیان کروں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ، جس کے بعد پاکستان 2 حصوں میں بٹ گیا، ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا، اس جنگ کا ذکر ہر پاکستانی کو اداس کرتا ہے۔ وہ عناصر جنہوں نے جنگ لڑنی تھی اور پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانا تھا، اس وقت ان کی ترجیحات کیا تھیں؟ پاکستان کو بچانے کے بجائے وہ کن سرگرمیوں میں مصروف تھے؟ جب جوان محاذ پر اپنی جانیں دے رہے تھے، اس وقت ان کے افسران کیا کر رہے تھے؟ اس سب کے بارے میں جو بھی معلومات شائع ہوئی ہیں، انہیں پڑھ کر بہت اذیت ہوتی ہے۔ جب پاکستان کے فوجی جوان محاذ پر دشمن سے لڑ رہے تھے، اپنی دھرتی کی حفاظت کے لیے کٹ رہے تھے، مر رہے تھے، اس وقت فوجی سربراہ جو ملک کے صدر بھی تھے، ان کے مشاغل کیا تھے؟ جب ڈھاکہ کی شکست میں صرف 2 دن رہ گئے تھے، اس وقت جنرل یحییٰ خان کی مصروفیات یا ترجیحات کیا تھیں؟ اس کی ایک چونکا دینے والی گواہی ملی ہے آغا ناصر سے، جو پاکستانی تاریخ کے اس بدقسمت وقت میں راولپنڈی ٹیلی ویژن اسٹیشن کے جنرل مینیجر تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ اپنی یادداشت میں بیان کیا، جس کا نام ہے آغا سے آغا ناصر تک۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے آغا ناصر کا مختصر سا تعارف ان لوگوں کے لیے جو انہیں نہیں جانتے۔ آغا ناصر بنیادی طور پر ایک براڈ کاسٹر تھے۔ ریڈیو سے کام شروع کیا، پھر وہاں سے ٹیلی ویژن کا رخ کیا، شاہکار ڈرامے بنائے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں اعلیٰ عہدوں پر پہنچے۔ ان کی شناخت ایک علمی اور ادبی شخصیت کی بھی رہی، کتابیں بھی لکھیں، اور یہ کتاب جس کا نام ہے آغا سے آغا ناصر تک، یہ ان کی خود نوشت ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ راولپنڈی کے علاقے چکلالہ میں ٹیلی ویژن اسٹیشن پر جنرل مینیجر کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ اس رات خبرنامے کے بعد جب وہ اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے تو انہیں ایوان صدر سے صدر صاحب کے ADC کا فون آیا۔ ADC مخفف ہے ID کیمپ کا۔ اسے آپ پرسنل سٹاف افسر سمجھ لیں، معاون سمجھ لیں، سیکرٹری سمجھ لیں۔ تو ADC نے کہا کہ صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان ٹیلی ویژن اسٹیشن کے جنرل مینیجر یعنی کہ آغا ناصر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب آغا ناصر صاحب گھبرا گئے کہ پتہ نہیں خبر نامے میں کوئی ایسی خبر چل گئی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے کہ جنرل صاحب کو خود فون کرنا پڑ گیا۔ لیکن جنرل صاحب نے فون پر جو بات کی وہ سن کر آغا ناصر پر پتہ نہیں کیا گزری، لیکن وہ بات پڑھ کر میں تو حیرت اور افسوس کا شکار ہو گیا۔ جنرل صاحب نے کہا کہ یار ایک کام کر دو، میرے دوست میرے پاس بیٹھے ہیں اور ہماری آپس میں شرط لگی ہے کہ تم خبروں کے بعد یہ والا گانا لگوا دو، کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا۔ آغا ناصر لکھتے ہیں کہ یہ سکوت ڈھاکہ سے صرف 2 دن پہلے کی بات ہے، اور اس واقعہ سے صدر کا ملکی حالات سے عدم دلچسپی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کتاب میں درج ایک اور واقعہ بہت خاصے کا ہے۔ ایک دن وزارت اطلاعات کے جوائنٹ سیکرٹری نے ریڈیو کے DG یعنی کہ ڈائریکٹر جنرل ZA بخاری کو فون کیا، اور سیکرٹری صاحب نے کہا کہ جی ایک مولانا صاحب شکایت کر رہے ہیں کہ ریڈیو والے جب نشریات کے لیے انہیں گاڑی میں لے کر آتے ہیں اپنے گھر سے، تو اس گاڑی میں استاد بندو خان بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ بخاری صاحب نے کہا کہ سر جی مجبوری ہے، گاڑی ایک ہی ہے، اور صبح کی شفٹ میں یہ 2 پروگرام آگے پیچھے ہوتے ہیں، مولانا کا پروگرام بھی اور استاد بندو خان کا بھی، تو الگ سے ان کو گاڑی نہیں بھیجی جا سکتی۔ سیکرٹری صاحب نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ ان سے معافی مانگ لیں۔ بخاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی میں معافی مانگ لوں گا۔ کچھ دنوں بعد سیکرٹری صاحب کا غصے بھرا فون آیا۔ انہوں نے کہا بخاری صاحب آپ نے ابھی تک معافی کیوں نہیں مانگی؟ بخاری صاحب نے کہا کہ سر جی میں تو معافی مانگ چکا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ ZA بخاری صاحب نے معافی تو واقعی مانگی تھی، لیکن استاد بندو خان سے۔ یہ کتاب ہے تو خود نوشت، لیکن پاکستان میں نشریات کی تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔ ارباب اختیار اپنے بارے میں چلنے والی خبروں کے معاملے میں کتنے حساس ہوا کرتے تھے، وہ والے واقعات بھی اس کتاب میں درج ہیں اور بہت پرلطف ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں آغا ناصر کو کئی ملکی اور غیر ملکی اہم شخصیات سے ملنے اور انہیں پرکھنے کا موقع ملا۔
اس کا تذکرہ بھی بہت دلچسپ ہے، اور وہ واقعہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ایک تقریر کے دوران کچھ ایسے لفظ کہہ دیے جو نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اس کتاب میں آغا ناصر نے ادب سے وابستہ افراد کے بھی بہت دلچسپ قصے لکھے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد کا کراچی کیسا تھا، ریڈیو اسٹیشن پر کام کیسے ہوتا تھا، وہاں کا ماحول کیسا تھا، ٹیلی ویژن اسٹیشن کیسے شروع کیا گیا، روشنیوں اور کیمروں کی دنیا کیسے ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آغا ناصر کی خود نوشت ضرور پڑھیے، جس کا نام ہے آغا سے آغا ناصر تک۔